الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ آج کی شب جو معراج کی شب ہے، اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدہ معراج میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ عشق رسول میں ڈوب کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار وسرج الاسرار وسيد الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش کی ان بلندیوں پر بلایا کہ جہاں پر کسی کا پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تک کسی کا وہم و گما بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اسی کو قصیدہ معراج میں یوں کہتے ہیں کہ خرق سے کہہ دو سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ میرے مصطفیٰ ان بلندیوں پر پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں حضرت خواجہ ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ روحانی طور پر میں آسمانوں کی سیر کو نکلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان میں نے عبور کر لیے، ساتوں آسمان عبور کرنے کے بعد عرش پر پہنچا۔ پہلا عرش بھی میں نے عبور کر لیا، دوسرا عرش، تیسرا، 10واں،
100 200 500 آپ فرماتے ہیں 7 لاکھ عرش میں نے عبور کر لی. یاد رکھیے عرش کوئی ایک دو نہیں ہے بلکہ کئی ہے. آپ فرماتے ہیں 7 لاکھ عرش میں نے عبور کر لی ہے. عاطف غیبی سے آواز آتی ہے, خدا کہتا ہے ابوالحسن رفاعی کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کرتے ہیں پاک پروردگار, معراج کی رات جس عرش کے سینے پر تیرے مصطفیٰ کے قدم پڑے تھے اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابوالحسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ, واپس پلٹ جاؤ, اس لیے کہ معراج کی رات میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس عرش کے سینے پر قدم رکھے تھے, تم تو کیا تمہارا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں تو پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بلندیوں پر پہنچے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ تو جب کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, جب کسی کا ذہن گندا ہو جاتا ہے تو وہ ناپنے اور تولنے لگتا ہے. یاد رکھے سنار جو ہوتا ہے نا, سنار, اس کا ترازو آپ نے دیکھا ہوگا, چھوٹا سا اس کا ترازو ہوتا ہے. اب سنار کے ترازو میں آپ رتی ماشا یا تولے کا وزن تو کر سکتے ہیں, مگر سنار کے اسی چھوٹے سے ترازو میں آپ منوں اور ٹنوں کا وزن نہیں کر سکتے. اگر سنار کے اس چھوٹے سے ترازو میں آپ منوں اور ٹنوں کا وزن کرنے گئے تو اس کا ترازو ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے آپ مجھے اپنے عقل کے ترازو میں تول لے, میں آپ کو اپنے آپ کے عقل کے ترازو میں تول لوں, مگر جو حبیب کبریا ہے, جو سید الانبیاء ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہے, بھلا ان کی عظمتوں اور رفعتوں کا بھی کوئی وزن ہو سکتا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں سن لو, اے نادانوں سن لو, اے گندا ذہن رکھنے والوں سن لو, اے جس کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کا وزن کرنے نکلا ہے, وہ سن لے کہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حیات ظاہری میں اس دنیا ہی میں دائی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے تو دیکھا, مگر اسی رسول کو سدرا پر جبریل کے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ سدرا پر جبریل کے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ آپ غور فرمائے جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہے, جو نوری فرشتہ ہے, وہ بھی پیچھے پیچھے نظر آ رہا ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ اکبر جو نوری ہے وہ بھی پیچھے نظر آ رہے ہیں, مصطفیٰ آگے ہی آگے نظر آ رہے ہیں, میرے مصطفیٰ آگے ہی آگے نظر آ رہے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں, اسی کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یوں کہتے ہیں کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر, نماز اقصا میں تھا یہی سر, آیا ہو مانے اول و آخر, ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن شب معراج. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھیں یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے, اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج کا شرف عطا فرمایا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم مع روح کے آسمانوں پر تشریف لے گئے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسمانی معراج عطا کی گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ غور فرمائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک, بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کی اور 7 آسمانوں سے کعبہ
قوسین کی منزلوں پر جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے، تو یہ تینوں مرحلے جو ہے معراج کے، یہ تینوں مرحلے جو ہے، تو اسے آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تینوں مرحلوں میں اللہ نے جسمانی معراج عطا کی ہے۔ کوئی اس کی تفریق نہیں کر سکتا، کوئی اس کو توڑ مروڑ نہیں کر سکتا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحن کعبہ سے جو بیت المقدس پہنچے تو وہ جسمانی معراج تھی، اور وہاں سے جب آسمانوں کی سیر کو نکلے تو وہاں سے پھر روحانی معراج شروع ہو گئی۔ کوئی اس کی تفریق نہیں کر سکتا۔ یا تو مکمل سفر معراج کو جسمانی ماننا ہوگا، یا تو مکمل سفر معراج کو روحانی ماننا ہوگا۔ یہ دونوں باتیں ہو سکتی، یا تو جسمانی مان لو پورا سفر معراج، یا روحانی مان لو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب آپ غور فرمائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو جو روحانی مانتے ہیں، روحانی دراصل وہ منامی معراج کی بات کرتے ہیں۔ منامی مینس خواب والی معراج، خواب والی معراج، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں روحانی معراج ہوئی، وہ خواب والی معراج کی بات کر رہے ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معراج کو جو آج ہم منا رہے ہیں 27ویں شب والی معراج کو بھی اگر روحانی معراج اگر ہم قرار دے تو پھر سرے سے یہ معجزہ ہی نہ رہا، سرے سے یہ معجزہ ہی نہ رہا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں یہ فرمانا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تو خدا کا یہ فرمانا بھی معاذ اللہ فضول ہے۔ پھر خدا کا یہ فرمانا اگر روحانی معراج تصور کرے تو قرآن میں خدا کا یہ فرمانا بھی پھر معاذ اللہ فضول ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہزاروں اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کو خدا نے منامی معراج عطا فرمائی۔ ہزاروں اولیاء ایسے گزرے ہیں، ہزاروں انبیاء بھی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منامی معراج عطا فرمائی۔ وہ جنت کی سیر کو بھی گئے ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے۔ ایسے ہزاروں اولیاء اور ہزاروں انبیاء، دیکھیں فار ایگزامپل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ولی کے تعلق سے میں نے بھی بتایا آپ کو کہ حضرت خواجہ ابوالحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے روحانی طور پر آسمانی کی سیر کو نکلا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے معراج عطا فرمائی، آپ فرماتے ہیں خدا نے جب مجھے معراج عطا فرمائی، میں آسمانوں کی سیر کو نکلا، زمین پر میری نگاہ پڑی تو زمین پر میں نے 3 لوگوں کو گناہ کرتے دیکھا۔ زمین پر میں نے 3 لوگوں کو گناہ کرتے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فوراً میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تینوں کے ہلاکت کی دعا کی، وہ تینوں ہلاک ہو گئے۔ جب آپ فرماتے ہیں میری معراج مکمل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا کبھی مت کرنا۔ کیا کہتا ہے خدا؟ اے ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا کبھی مت کرنا، اس لیے کہ میں اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی میرا بندہ خطا کرتا ہے تو میں فرشتوں کو بھی روک دیتا ہوں، ابھی نامہ اعمال میں نہ لکھنا، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدائیوں، تو یہ تو میں نے ضمناً آپ کو بات نکلے تو یہ بات بتا دی، تو اس سے پتا چلا کہ ہزاروں اولیاء بھی ایسے گزرے ہیں، ہزاروں انبیاء بھی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منامی معراج عطا فرمائی، خواب والی معراج عطا فرمائی۔ اب ان کو اللہ نے خواب کی معراج عطا کی، اولیاء کو انبیاء کو خواب کی معراج عطا کی،
اور جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اللہ کے حبیب ہے، جب ان کو بھی خواب والی معراج عطا کی ہو تو مصطفیٰ کے لیے خاص کیا رہا؟ یہ رسول اللہ کے لیے خاص کیا رہا؟ اور سینے سے یہ معجزہ ہی نہ رہا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور ایک بات کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں معراج کا تذکرہ کیا تو لفظ سبحان سے اللہ نے شروع کیا ہے، لفظ سبحان سے خدا نے شروع کیا۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ اب لفظ سبحان اللہ، لفظ سبحان اللہ کب بولا جاتا ہے؟ کب بولا جاتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں پانی پیوں تو کیا آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ پانی تو ہر کوئی پیتا ہے نا، آپ بھی پیتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھاؤں آپ کے سامنے، آپ سبحان اللہ کہو گے؟ نہیں، سبحان اللہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بندہ ایک کام جو ہے کوئی نہ کر سکتا ہو اور ایک بندہ خاص ایسا ہے جو کر کے دکھا دے، جو تعجب خیز بات ہو، اس پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ جو عقل سے ورا ہو اس پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدائیوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا کہ بے شک میں نے اپنے ہزاروں اولیاء کو معراج عطا کی، بے شک میں نے اپنے ہزاروں انبیاء کو معراج عطا کی، مگر وہ معراج منامی معراج تھی، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے منامی نہیں بلکہ میں نے ان کی ماتھے کی آنکھوں سے جو انہوں نے میرا جلوہ دیکھا ہے تو یہ جسمانی معراج ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم و جسمانیات کے ساتھ عرش کی بلندیوں پر تشریف لے گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی سیر کو گئے، جنت کو دیکھا، دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقان قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے اور بے حجاب خدا کا دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پکار اٹھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، قرآن مقدس کا بقا کے تو ہر سبحان اللہ کہنا یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی یہ معراج منامی نہیں، روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے۔ یہ معراج جسمانی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور ایک نکتہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ روحانی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ آسمانوں پر تشریف نہیں لے گیا بلکہ آپ کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لے گئی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لے گئی۔ تو بتائیے آپ کہ جسم سے جب روح نکل جائے اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ جسم سے جب روح نکل جائے اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ یار، موت کہتے ہیں نا، موت۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج بھی بیان کر رہے ہو اور مصطفیٰ جان رحمت پر معاذ اللہ موت وارد کر رہے ہو، یہ عقل سے ورا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نادانی ہے۔ اور ایک بات کہ اگر اس کو روحانی معراج بھی اگر تصور کر لے، اس کو روحانی معراج بھی اگر تصور کر لے تو روحانی معراج اگر تھی تو پھر براق لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ براق لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ براق لایا گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بھلا بتاؤ، روح کے لیے بھی کوئی سواری لائی جاتی ہے؟ روح کے لیے کوئی سواری لائی جاتی ہے؟ روح جو ہے یہ سب سے لطیف ہے، روح سب سے لطیف ہے، تو روح کے لیے کوئی سواری کا انتظام کرتا ہی نہیں۔ تو پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہاں سواری لائی گئی، یہ اس بات کا میسج ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی، منامی تو تھی ہی نہیں، منامی تو تھی ہی نہیں، روحانی بھی نہیں تھی بلکہ جسم و جسمانیات کے ساتھ تھی، جسم و جسمانیات کے ساتھ تھی۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور ایک آخری دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں
کہ اگر کہتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج خواب والی معراج تھی، تو بتاؤ اگر خواب والی معراج کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواب والی معراج کا ذکر کیا ہوتا تو ابو جہل کو جھٹلانے کی ضرورت کیا پڑتی؟ ابو جہل کو جھٹلانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر کو تصدیق کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ تمام کفار مکہ کو صحن کعبہ میں اکٹھا ہونے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمام کفار مکہ اکٹھے ہوئے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت المقدس کے نقش و نگار اور اس کی کھڑکیاں پوچھنے لگے، اس کی کھڑکیاں پوچھنے لگے۔ بتاؤ کوئی اگر کہے کہ میں نے خواب میں تاج محل دیکھا تو کیا بھلا اس سے کوئی کھڑکی اور دروازے پوچھتا ہے کہ بتا تو نے کھڑکی کتنی دیکھی اور دروازے کتنے دیکھے، وہ کس طریقے کا بنا ہوا ہے، کہاں پر داخلہ ہے اور کہاں پر ایگزٹ ہے؟ کوئی پوچھتا ہے ایسا؟ خواب ہے بھائی، انسان کہیں بھی جا سکتا ہے پل بھر میں۔ تو پتا چلا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو جہل اور کفار مکہ کا بیت المقدس کے نقش و نگار اور کھڑکیوں کا پوچھنا، ابو جہل کا جھٹلانا، سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصدیق کرنا اور تمام کفار مکہ کا اکٹھا ہونا اور ایک زلزلہ طبع ہونا، یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبح میں آ کر اپنے خواب والی معراج نہیں جسمانی معراج کا سبحان اللہ سبحان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم و جسمانیات کے ساتھ معراج عطا فرمائی۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کو نکلے۔ بارہا آپ نے سنا ہے، حصول برکت کی خاطر پھر عرض یہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، عرض کرنے لگا السلام علیکم یا جدی، اے میرے جد کریم آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلامتی ہو، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلامتی ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچا، سدرۃ المنتہا پہنچا تو جبریل امین اب یہاں پر رک گئے۔ جبریل امین، میں جلدی جلدی جا رہا ہوں کیونکہ مجھے دوسرے ٹاپک پر بھی گفتگو کرنی ہے۔ جبریل امین رک گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب یہاں سے پال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی خدا سے میرے پر جل جائیں گے، یا رسول اللہ آپ یہاں سے تشریف لے جائے، آپ یہاں سے آگے تشریف لے جائے۔ پتا چلا کہ نوری فرشتہ جبریل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ جبریل امین بھی جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اگر راضی کرنا ہے ان کی امت کا تذکرہ چھوڑ دو، آقا راضی ہو جائیں گے، امت کا تذکرہ کر لو، آقا راضی ہو جائیں گے۔ کیا کہا جبریل امین نے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی اور خواہش تو نہیں، بس ایک ہی خواہش ہے کہ یا رسول اللہ جب میدان قیامت میں آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو وہاں پر مجھے پل صراط پر اپنے پروں کو بچھانے کی اجازت مل جائے۔ اسی کو میرے رضا کہتے ہیں نا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو۔ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے نکلے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکان قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے، آواز آنے لگی ادنو منی یا حبیب، ادنو منی یا حبیب، اے حبیب اور قریب آ جائیے، اے حبیب اور قریب آ جائیے، اے حبیب اور قریب آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے، اور جانتے ہو رسول اللہ نے کیا کہا؟ یہ ابو بکر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا کہا مصطفیٰ جان رحمت نے؟ یہ ابو بکر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہداء کون؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ اکبر۔ وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر جو یار غار مصطفیٰ بھی ہے، یار مزار مصطفیٰ بھی ہے۔ وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے متعلق مصطفیٰ نے کہا کہ اگر ابو بکر کا ایمان میزان کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، تنہا ابو بکر کا ایمان میزان کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، اور میزان کے دوسرے پلڑے پر، میزان مانے ترازو، ترازو کے دوسرے پلڑے پر قیامت تک کے آنے والی مومنوں کا ایمان رکھ دیا جائے، میرے ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا، میرے ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء جو آپ غور فرمائے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے دو سفر بڑے عظیم رہے، دو سفر بڑے عظیم رہے۔ پہلا سفر سفر معراج ہے، اور دوسرا سفر سفر ہجرت، دوسرا سفر سفر ہجرت ہے۔ اور آپ غور کریں کہ کتنی پیاری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنگت کے لیے معراج کی رات اسے چنا جو تمام فرشتوں میں اعلیٰ تھا، جو تمام فرشتوں میں اعلیٰ تھا، اور ہجرت کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سنگت کے لیے اسے چنا جو تمام اصحاب میں اعلیٰ تھا۔ حضرت صدیق بھی گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر، ابو بکر، چرچ جس کے عرش پر ابو بکر، ابو بکر، لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے خدا کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ہجرت کا تذکرہ کرتے ہوئے غار ثور میں جب رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تشریف لے گئے، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے خدا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ جب کافروں نے انہیں یعنی رسول اللہ کو وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، دو میں سے دوسرے تھے۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ثانی اثنین جو خدا نے کہا ہے، دو میں سے دوسرے، دو میں سے دوسرے، تو یہ دو میں سے دوسرا کون تھا؟ یہ تو سب کو معلوم ہے، اور احادیث کی ساری کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ہجرت کی رات غار ثور میں صرف دو ہی ساتھ تھی، ایک مصطفیٰ اور ایک صدیق اکبر، ایک رسول اللہ اور ایک سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو یہاں ثانی اثنین خدا نے کہا دو میں سے دوسرے، تو تمام مفسرین کا یہی قول ملتا ہے کہ ثانی اثنین سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، دو میں سے دوسرا، تو یہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں واضح لفظوں میں خدا نے قرآن میں کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ کیا کہا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟
جو دو میں سے دوسرے تھے یہ جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہداء تو یہ کس نے کہا تھا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ثانی اثنین، خدا نے جو کہا اس سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جو دو میں سے دوسرے جب دونوں غار میں تھے اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ اس سے واضح ہو رہا ہے نا، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ کون فرما رہے تھے؟ رسول اللہ۔ کس کو فرما رہے تھے؟ صدیق اکبر کو۔ تو پتا چلا ثانی اثنین کی ذات جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، یعنی دو میں سے دوسرا، یہ دو میں سے دوسرا۔ اب یہاں پر بھی صدیق اکبر کی اولیت ظاہر ہو رہی ہے، دو میں سے دوسرا۔ ابھی میں اعلان کروں کہ ابھی جو امتحان ہوا، فار ایگزامپل ابھی جو امتحان ہوا اس میں دو بچے نمبر لائے ہیں، پھر میں نام لوں سب سے پہلے دوسرے نمبر کے بچے کا کہ فلانا فلانا بچہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دوسرے کے لیے پہلا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، دوسرے کے لیے پہلا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ثانی اثنین کہ جو دو میں سے دوسرے تھے، تو یہاں سے سرکار سیدنا صدیق اکبر کی اولیت ظاہر ہو رہی ہے کہ جب دو میں سے دوسرے مصطفیٰ ہے تو اول جو ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ نبی نہیں صحابی ہے مگر اولیت ان کی قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، اولیت ان کی قرآن سے ثابت ہو رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن ابو بکر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قربان صدیق اکبر کے عشق رسول پر دشمن پیچھے ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب دشمن پیچھے ہوتا ہے نا تو خوف ہوتا ہے، خوف، غم نہیں ہوتا، خوف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لا خوف ان اللہ معنا، اے ابو بکر خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں غم نہ کر، غم نہ کر۔ قربان صدیق اکبر کے جواب پر رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ میرا یار جو ہے یہ میرے لیے غمگین ہے کہ کہیں کفار مجھے ایذا نہ پہنچا دے، کہیں کفار مجھے ایذا نہ پہنچا دے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کفار جو ہے غار کے دہانے پر پہنچے، غار کے دہانے پر پہنچے تو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی و سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ان کافروں نے صرف اپنے پیروں کی طرف بھی اگر دیکھ لیا نا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، ہم ان کو نظر آ جائیں گے اور یہ وہاں یہاں سے داخل ہو جائیں گے اور ہمیں تکلیف پہنچائیں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملے سنو۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر غم نہ کر، یہ یہاں سے داخل ہوں گے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ ابو بکر غم نہ کر، اگر یہ یہاں سے داخل ہوئے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہاں تو غار کا دہانہ تھا، یہاں تو غار کا دروازہ تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، یہاں پر کچھ نہیں تھا، مگر سرکار سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے مصطفیٰ کی نبوت والی انگلی اٹھی، جیسے ہی نبوت والی انگلی اٹھی اور مصطفیٰ نے کہہ دیا ابو بکر غم نہ کر، یہ یہاں سے داخل ہوں گے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں پہاڑ اندر سے شک ہوا اور میں نے دریا کے اندر چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھ لیا۔ غار کے اندر بیٹھے بیٹھے، غار کے اندر بیٹھے بیٹھے میں نے دریا کے اندر چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھ لیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جیسے ہی نبوت والی انگلی اٹھی پہاڑ شک ہوا اور کشتیاں میں نے دیکھی، بلکہ ایک کشتی میں حضرت جعفر ابن طیار تجارت کا قافلہ لے کر آ رہے تھے، میں نے جعفر ابن طیار کو کشتی میں چلتے
جو رسول ابو بکر کو غار سور میں بیٹھے بیٹھے مدینے کی گلیاں دکھا سکتا ہو، مدینے کی گلیاں دکھا سکتا ہو، وہ رسول پل بھر میں عرش سے پرے جا کر پل بھر میں واپس نیچے آ جائے، تعجب کی بات کیا ہے؟ بے شک بے شک عرش پہ جا کر پرے جا کر پل بھر میں واپس فرش پر آ جائے، تعجب کی بات کیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا نا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا، اگر ایک پل میں سر عرش گئے، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، مولا علی کو بستر پر سلا کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ کیسے نکلے اور کیا کیا؟ کوئی بتائے گا؟ بتاؤ بتاؤ، بارہا آپ نے سنا ہے نا، رسول اللہ نے کیا کیا؟ کنکریاں پھینکی، ہے نا، کنکریاں پھینکی جس سے وہ اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر نہ آیا، مصطفیٰ ان کے بیچ میں سے نکلے، مصطفیٰ ان کے بیچ میں سے نکلے اور انہیں نظر نہ آیا اور رسول اللہ وہاں سے نکل گئے۔ مولا علی کو اپنے بستر پر سلا کر رسول اللہ وہاں سے نکل گئے۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں پر ایک کویشچن پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ یہاں سے اپنے کاشانہ نبوت سے کنکریاں پھینک کر جب ان کو اندھا کر سکتے ہیں اور وہاں سے نکل سکتے ہیں، تو پھر غار سور میں 3 دن رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں سے بھی تو رسول اللہ نکل سکتے تھے نا، وہاں سے بھی تو نکل سکتے تھے کنکریاں پھینک کر، غار سور میں 3 دن رہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ اکبر، غار سور میں مصطفیٰ ہے اور یار ابو بکر ہے، دونوں تنہا۔ 65 سالہ زندگی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کا دیدار ہر کسی نے کیا اور ہر صحابی دیدار مصطفیٰ میں بھاگیدار رہا۔ 63 سالہ زندگی میں ہر کوئی دیدار میں بھاگیدار رہا۔ آج میں نے بھی دیکھا، فلانے نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، کل اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، ہر کوئی بھاگیدار رہا، مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری زندگی میں یہ 3 دن ایسے تھے کہ جلوہ زیبا کو سوائے ابو بکر نے کسی نے نہیں دیکھا، سوائے ابو بکر کے کسی نے نہیں دیکھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ایک توجہ کنکر پر ڈالتے، کنکری کلمہ پڑھتے نظر آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت ایک توجہ درخت پر ڈال دے، درخت کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جگہ سے اکھڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور سجدہ ریز ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک توجہ، اللہ اکبر، ایک پاگل اونٹ پر پڑ جائے، وہ دیوانہ پاگل اونٹ جب مصطفیٰ جان رحمت کے سجدے میں گر جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک توجہ ڈوبے ہوئے سورج پر پڑ جائے، ڈوبا ہوا سورج بابا عصر کے مقام پر آ جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک توجہ اگر چاند پر پڑ جائے، چاند اپنا سینہ چاک کر دے، اللہ اکبر، وہ میرے مصطفیٰ نے 3 دن اور 3 رات ابو بکر کی چہرے پر توجہ کی ہے۔ بتاؤ ابو بکر کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، تو یہاں پر سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ علماء یوں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب اس دنیا سے میں چلا جاؤں گا، میرے اس دنیا سے وصال کرنے کے بعد بہت سارے فتنے ایک ساتھ جنم لیں گے،
پر مصطفیٰ جان رحمت نے 3 دن اور 3 رات ابو بکر کے چہرے کو دیکھا اور ابو بکر نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا. یہاں پر مجھے حضرت باقی باللہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی میں جو آپ کا مزار ہے، آپ کے مزار کے بالکل قریب ہی میں، بازو ہی میں، آپ کے آستانے پر، آپ کی خانقاہ شریف میں جو نان بائی تھا، جسے ہم گجراتی میں اپنی بھاشا میں بھٹیارا کہتے ہیں، روٹی پکانے والا، اس نان بائی کا مزار بھی وہیں پر موجود ہے. سرسری طور پر آپ کو یہ واقعہ بتا دوں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن اور 3 رات غار ثور میں رہ کر کیا پایا. حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس نان بائی سے جب بھی کوئی مہمان آتا تو کہتے کہ کھانا بنا لو، روٹیاں بنا لو، مہمان آنے والے ہیں. ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نان بائی کی خدمت سے ایسے خوش ہوئے تو کہتے ہیں بتاؤ کیا چاہتا ہے، بتا کیا چاہتا ہے. تو باقی باللہ سے وہ نان بائی کہتا ہے کچھ نہیں، بس آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت باقی باللہ نے کہا یہ نہ مانگ، کچھ اور مانگ لے. کہا نہیں، بس میری تو یہی خواہش ہے، آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. اب اللہ والوں کے آستانے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ اپنے خانقاہ شریف میں لے گئے، دروازہ بند کیا. صبح سویرے جب دروازہ کھلا، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ پہچاننا مشکل تھا کہ دونوں میں سے باقی باللہ کون ہے، نان بائی کون ہے. باقی باللہ کون ہے، نان بائی کون ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک توجہ سے اپنے نان بائی کے چہرے کا جو ہے رنگ جو ہے وہ بدل دیا، اس کا پورا چہرہ بدل دیا، اور اس کا چہرہ جو ہے حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ ہو گیا. پہچاننا مشکل ہو گیا کہ دونوں میں سے باقی باللہ کون ہے، نان بائی کون ہے. آپ غور فرمائے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 رات سرکار سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں رہے، اور اس کے بعد جب 3 دن اور 3 رات رہنے کے بعد جب دونوں وہاں سے نکلے اور مدینے کی گلیوں میں پہنچے، وہاں پر مدینے کی گلیوں میں کچھ تو وہ تھے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا تھا، حجت الوداع کے خطبے میں مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھا تھا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا مگر ابھی حضور کو پہچانتے نہ تھے، صرف کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کو دیکھا نہیں تھا. اللہ اکبر. جب سرکار سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزرنے لگے، جب دونوں آنے لگے، لوگ صدیق اکبر سے مصافحہ کرنے لگے. اللہ اکبر. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہاں پر غلط فہمی ہو رہی ہے، یہاں لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، لوگ مجھے حضور سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو سرکار سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا جانتے ہو؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تخت کا انتظام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں پر بٹھا دیا. بازو میں صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، تاکہ پتا چلے بیٹھنے والا آقا ہے، کھڑا رہنے والا غلام ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، مگر اس کے باوجود بھی لوگ آ کر صدیق اکبر ہی سے مصافحہ کر رہے تھے. ابھی بھی مغالطہ ہو رہا تھا، ابھی بھی غلط فہمی ہو رہی تھی. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چادر تان دی، اللہ اکبر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے مبارک پر چادر اس لیے تانی گئی تاکہ سورج سے بچایا جائے، سورج سے دھوپ سے بچایا جائے. اللہ اکبر. یاد رکھو جو شاکان رسول ہے، جو مفسرین و شاک ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں لبریز ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں صدیق اکبر نے مصطفیٰ جان رحمت کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر کا سایہ نہ کیا تھا، اس لیے کہ اگر وہ چادر کا سایہ ہوتا تو دائی حلیمہ جب 4
बीवी आमिना के पास लेकर आई थी तो यही तो कहा था कि ये आपकी अमानत आपके पास रख लो। मैंने देखा है बादल इन पर साया करता है, मैंने देखा है बादल इन पर साया करता है। इतना ही नहीं बल्कि हजरत बीबी खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा था तो क्या देकर भेजा था? छत पर चढ़कर यही तो देखा था कि मुस्तफा जाने रहमत पर बादल साया कर रहा है, मेरे मुस्तफा पर बादल साया कर रहा है। तो जब बादल साया ऑलरेडी कर रहा हो तो सिद्दीक अकबर को चादर तानने की जरूरत क्यों पड़ी? तो यहाँ सिद्दीक अकबर मुस्तफा जाने रहमत को बादल से धूप से बचाने के लिए नहीं बल्कि अभी भी मुखालफा हो रहा था। लोग बार बार सिद्दीक अकबर से मुसावा कर रहे थे तो सरकार से इतना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाहु अकबर चादर तान कर खड़े हो गए ताकि लोग पहचान ले और यकीन कर ले कि चादर तानने वाला गुलाम है, चादर के नीचे बैठने वाला आका है, चादर के नीचे बैठने वाला आका है। ताज़ कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदाइयो बुखारी शरीफ के हदीस पाक है फकामा अबू बकर लिन्नास, अबू बकर लोगों के लिए खड़े हो गए, अबू बकर लोगों के लिए खड़े हो गए। तो यहाँ लोगों के लिए खड़ा होना ये इस बात का ऐलान कर रहा है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रात अबू बकर के साथ गारे सोर में मुस्तफा जाने रहमत ने ऐसी तवज्जो इत्तेहादी डाली कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और अबू बकर की शक्ल मुत्तहिद हो गई थी, मुशाबा हो गई थी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदाइयो आज कुछ लोग माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन वही सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस में बकवासें करते नजर आते हैं। आप देखो क्या मर्तबा है सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर का। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कौन उमर फारूक आज़म? वो सरकार उमर फारूक आज़म कि जिनके मुतालिक रसूल अल्लाह ने कहा कि अना खातमुन नबिय्यीन, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, मगर मुमकिन होता तो अबू बकर तो उमर इब्न खत्ताब की जात होती। वो सरकार सैयदना उमर फारूक आज़म कि जिनके मुतालिक रसूल अल्लाह ने कहा उमर जिस गली से गुजर जाते हैं शैतान अपना रास्ता बदल देता है, शैतान अपना रास्ता बदलता देता है। वो उमर फारूक आज़म के एक मर्तबा रसूल अल्लाह की बारगाह में जिब्रील अमीन बैठे थे, अचानक उमर फारूक आज़म आए तो जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया जिब्रील क्या आसमान वाले भी मेरे उमर को पहचानते हैं? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन के जवाब पर कुर्बान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जमीन वालों से ज्यादा अर्श वाले आसमान वाले उमर को पहचानते हैं, आसमान वाले उमर को पहचानते हैं। वो उमर इब्न खत्ताब सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में क्या कहते हैं? उमर फारूक आज़म कहते हैं ऐ काश में उमर न होता, अबू बकर के सीने का एक बाल होता, अबू बकर के सीने का एक बाल होता। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों और आज आप और हम जिनकी तकलीफ करते हैं और अनकरीब जिनका उनसे पाक आने वाला है वो सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनसे पूछा गया हुजूर बताइए अहले सुन्नत की पहचान क्या है, अहले सुन्नत के निशाने क्या है? अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इस रिवायत को शरह अक़ाइदुन नस्बिया में अल्लामा सअदुद्दीन तफ़रानी ने भी लिखा है। इसी जो है रिवायत को अब्दुल वाहिद बेलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सादात में से है उन्होंने भी लिखा है। इसी रिवायत को दाता अली हिजवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सादात में से है उन्होंने भी लिखा है। इसी रिवायत को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफिया में जो सादात में से है उन्होंने भी लिखा है। क्या लिखा है? इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा गया अहले सुन्नत की पहचान क्या है? तो इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं अहले सुन्नत की पहचान ये है कि तू अबू बकर और उमर को तमाम सहाबा में अफजल जान और उस्मान गनी और मौला अली से मोहब्बत रख। ये अहले सुन्नत की पहचान है, ये अहले सुन्नत की पहचान है। आज माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बकवासें की जाती है और माज़ अल्लाह कहा जाता है कि अबू बकर ने अली का हक ज़ब्त कर लिया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाइयों सुनो सही बुखारी किताब अस्हाबुन नबी हदीस नंबर 3671
حدیث نمبر 3671 حضرت محمد ابن حنفیہ کی روایت، آپ خود راوی ہے اس کے۔ یہ محمد ابن حنفیہ کون ہے؟ مولا علی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ اب محمد ابن حنفیہ کیوں؟ محمد ابن علی کیوں نہیں؟ محمد ابن علی کیوں نہیں؟ وہ میں آپ کو بتاؤں گا، مگر یاد رکھیں یہ محمد ابن حنفیہ ہے نا، یہ شجاعت کے ایسے بیٹر تھے کہ اللہ اکبر، ان کی طاقت کا اور ان کی جنگ میں لڑنے کا مظاہرہ جو تھا، اللہ اکبر، سرکار حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ جب آپ تلوار لے کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو صرف آپ کا ہاتھ ہلتا تھا، پیر تو ذرا بھی نہیں ہلتا تھا، اور دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے نظر آتے تھے، صرف آپ کا ہاتھ ہلتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی ظالم نے آپ کے اور سرکار امام حسن اور امام حسین میں، بھائیوں میں رنجش پیدا کرنے کے لیے کسی نے آپ کے کان بھرنے کی کوشش کی اور کہنے لگے کہ محمد ابن حنفیہ، کیا تم نے ایک بات کو مارک کیا ہے کہ جب کہیں پر بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پر تمہارے بابا جان علی ابن ابی طالب تم کو وہاں پر بھیجتے ہیں، حسن اور حسین کو نہیں بھیجتے، حسن اور حسین کو وہاں پر نہیں بھیجتے۔ اس نے دونوں بھائیوں میں رنجش پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے اور محمد ابن حنفیہ کا ذہن خراب کیا جائے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، جہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے بابا جان مجھے بھیجتے ہیں، یعنی بابا جان حسن اور حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ باتیں ان کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی علی کا بیٹا تھا، وہ بھی علی کا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں مردود، ہم دونوں بھائیوں میں رنجش پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم بھائیوں میں جھگڑا فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سن، میں جو ہے نا، میں اپنے بابا جان کا بازو ہوں اور میرے بھائی حسن اور حسین میرے بابا جان کی آنکھیں ہیں، اور جنگ کے میدان میں آنکھوں سے نہیں بازوؤں سے کام لیا جاتا ہے، آنکھوں سے نہیں بازوؤں سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، حنفیہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نانا کا نام حنیفہ تھا، آپ کے نانا کا نام حنیفہ تھا، اور زہد و تقویٰ کے ایسے پیکر تھے، رات بھر نفل نمازیں پڑھا کرتے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ تو یہ محمد جو ہے اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ بھی زہد و تقویٰ کے پیکر بنے، تو لوگ ان کو ان کے نانا کی طرف نسبت دینے لگے کہ یہ تو حنیفہ کی طرح ہی ہے، یہ تو حنیفہ کی طرح ہی ہے، لوگ انہیں محمد ابن حنفیہ کہنے لگے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نام اتنا پسند کیا کہ آپ نے اجازت دے دی کہ اپنا نام محمد ابن حنفیہ ہی لکھا کرو۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، جو سچا مولائی ہوگا، جو سچا مولائی ہوگا، وہ سنے علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، علی کا بیٹا، علی کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ میں نے اپنے والد مولا علی سے پوچھا، میں نے اپنے والد مولا علی سے پوچھا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اے بابا جان بتائیے مصطفیٰ جان رحمت کے بعد سب سے افضل ترین کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر سوچا نہیں، آپ رک نہیں گئے، بلکہ فوراً مولا علی جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، پوچھنے والا بھی عظیم ہے، بتانے والا بھی عظیم ہے۔ کیا کہتے ہیں مولا علی؟ پوچھا بابا جان بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، قال ابو بکر، کہا بیٹا وہ ابو بکر کی ذات ہے، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ پھر پوچھا، محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا، قال ثم من، بابا جان ان کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے۔ بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا نام ڈھونڈ رہا تھا افضلیت میں، بیٹا اپنے باپ کا نام ڈھونڈ رہا تھا، تو انہوں نے سوچا، محمد ابن حنفیہ نے سوچا کہ بابا جان بھی دیکھو، پہلے ابو بکر کا نام لے لیا، پھر عمر کا نام لے لیا، اب مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں عثمان کا نام نہ لے لے، اس لیے میں نے سوال ہی بدل دیا،
میں نے سوال ہی بدل دیا. کیا کہتے ہیں محمد ابن حنفیہ؟ میں نے پوچھا کہ بابا جان قلت ثم انت، اے بابا جان عمر کے بعد تو آپ ہی افضل ہوں گے، عمر کے بعد تو آپ ہی افضل ہے. اللہ اکبر. مولا علی کا جواب سنو مولائیو، مولا علی کا جواب سنو. مولا علی کہتے ہیں قال ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا نہیں بیٹا اس افضلیت میں مجھے کہاں لا رہے ہو، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان. یہ مولا علی کی عاجزی ہے، یہ مولا علی کی انکساری ہے، ورنہ اہل سنت کے اجماع کے مطابق آپ کا چوتھا نمبر ہے. اور یہ حدیث پاک بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تمام احادیث کی کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی. حضرت محمد ابن حنفیہ کی روایت آپ کو ملے گی کہ مولا علی کہتے ہیں آپ کی عاجزی اور انکساری کہ بیٹا اس افضلیت میں مجھے کہاں لا رہے ہو، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آج جو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ابو بکر نے جو ہے علی کا حق غضب کر لیا، سنو اگر ان عظیم لوگوں میں رنجشیں ہوتی، ان عظیم لوگوں میں رنجشیں ہوتی تو سنو محمد بن ابو بکر. یہ محمد بن ابو بکر کون ہے؟ یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں. اور سے سننا، محمد بن ابو بکر سرکار سیدنا صدیق اکبر کے چھوٹے بیٹے، جو آپ کی عمر جب بہت آپ کم سین تھے، سرکار سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو سرکار سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد مولا علی نے ان کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا. علی نے ان کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا اور محمد بن ابو بکر کو علی اپنے گھر لے گئے اور اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا. حسن اور حسین دونوں اپنا بھائی کہتے تھے، انہیں حسن اور حسین دونوں اپنا بھائی کہتے تھے. کوئی سوتیلا پن نہ تھا، علی نے اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا. اور سرکار سیدنا عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں یہی محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، مصر کا گورنر بنا کر بھیجا. سالمو اگر ان صحابہ میں ان عظیم لوگوں میں رنجش ہوتی تو علی ابو بکر کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیوں کرتے اور ان کے بیٹے کو اپنے گھر کیوں لاتے، ان کے بیٹے کو اپنے گھر کیوں لاتے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، ابھی 22 رجب المرجب کو ہم نے یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام کیا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک منایا تھا تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگی، کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہونے لگی. اور معاذ اللہ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی الزام لگانے لگے کہ یہ تو اپنی TRP بڑھانے کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو اپنا نام بڑھانے کا معاملہ ہو رہا ہے، اپنی نام کماری کر رہے ہیں. یاد رکھو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ ہرگز TRP بڑھانے کا کوئی معاملہ نہ تھا اور نہ ہی اپنے نام والی کا معاملہ تھا. اور یاد رکھے اگر مخالفت صرف ہماری ہوتی، مدرسہ صدیق اکبر کے اسٹاف کی اگر مخالفت ہوتی تو ہم مخالفین کو جواب دینا کوئی ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ یہاں تک کہ الحمدللہ مدرسہ صدیق اکبر کے اسٹاف نے حضور حافظ ملت کے اس قول کو کمر میں کس لیا ہے کہ حافظ ملت کہتے ہیں کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے، ہر مخالفت کا جواب ہماری مخالفت ہوتی تو یاد رکھے ہم کسی بھی مخالفین کو جواب دینے کے قائل نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو جواب دینے کے قابل بھی نہیں سمجھتے. مگر اگر بات صحابہ کی ناموس کی آئے گی، اگر بات حضرت امیر معاویہ کی ناموس کی آئے گی تو پھر یہاں پر خاموش رہنا ہم بزدلی سمجھتے ہیں، یہاں خاموش رہنا پھر ہم بزدلی سمجھتے ہیں. یاد رکھو یہ جو معاملات ہوئے ابھی 22 رجب المرجب کو یہاں پر کھیر کنڈی کی نیاز ہوئی، انشاءاللہ ہر سال ہوگی. تمہارے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، انشاءاللہ ہر سال ہوگی. اس سال تو صرف کھیر کنڈی کی نیاز ہوئی، آنے والے سال انشاءاللہ جلوس بھی نکلے گا. جنتی
भी, जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती उस्मान गनी, जन्नती जन्नती फातिमा और अली, जन्नती जन्नती हजरत मुआविया भी, जन्नती जन्नती हजरत मुआविया भी, जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी, जन्नती जन्नती और ज़ौजाए नबी, जन्नती जन्नती और सहाबे नबी। याद रखें, ये जो नियाज की गई उसकी दो वजूहात थी। जवाब दे रहा हूं, हालांकि हम इसके कायल नहीं है। मुखालिफिन भले कितनी भी मुखालिफत करते रहे, हाफिज मिल्लत ने कहा हर मुखालिफत का जवाब काम है, काम करते रहो बस। मगर जब सहाबा की नामों की बात आएगी तो फिर खामोश नहीं रहेंगे। दो वजूहात की बुनियाद पर ये नियाज का एहतमाम किया था। सबसे पहली वजह तो ये थी, सबसे पहली वजह दिल पर हाथ रखकर कहना, मुसलमान अपना बचपन रिवाइंड करो और अपने बचपन में जाओ, सब बताओ। दिल पर हाथ रखकर मस्जिद में बैठे हो, ये खीर कुंडे की नियाज एक जमाने में ईद की तरह नहीं लगता था। ये भी ईद की तरह नहीं लगता था। सही बात है ना। 4 बजे से, सुबह 4 बजे से किचन से आवाजें आने लगती थी और खुशबू आने लगती थी पूरियों की, खीर की और अलग अलग पकवानों की, और एक ईद सा समा होता था। और फजर की नमाज ही से लोग दावत देना शुरू कर देते थे, आओ हमारे घर पर, आओ हमारे घर पर, नियाज खाने आओ हमारे घर पर। बल्कि यहाँ तक कि मैं अपनी बात करूं, आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करूं, पूरा दिन घर पर खाना नहीं खाते थे। ये खीर पूरी खाते खाते ही पूरा दिन पेट भर जाता था, है ना, पूरा दिन पेट भर जाता था। ये ईद का समा लगता था। मगर बताओ, कसम खुदा की, दिल पर हाथ रखकर बताना, अब वो मंजर नजर आ रहे हैं, अब वो हालात नजर आ रहे हैं, अब ये खीर कुंडे की नियाज ईद की तरह लग रही है। सारी रहमतें और बरकतें उठा ली गई, उठा ली गई। तो ये जो है खीर कुंडे की नियाज यहाँ पर सरेआम मस्जिद में करना, इसकी वजह सबसे बड़ी यही थी। कसम खुदा की, कोई टीआरपी बढ़ाने का मामला नहीं था। ये हमारी जनरेशन को अगर हमने ये सारी चीजें याद नहीं दिलाई कि हमारे बाप दादा भी ये किया करते थे, बेटा तुम भी करना, अगर जनरेशन को ये सारी चीजें हमने याद नहीं दिलाई तो याद रखो, हमारे घर पर अगर बुजुर्गों की फातिहा करने वाली औलाद बाकी नहीं रहेगी तो फिर कल को उठकर तुम्हारी कब्र पर भी फातिहा पढ़ने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। सही कोई बाकी नहीं रहेगा। हमारी जनरेशन को याद दिलाना पड़ेगा। ये हमारे बाप दादा से चलता आ रहा है। ये बात अलग है कि 22 रजब को किया जाए या ना किया जाए, ये बात अलग है। करना है तो कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है 22 रजब को भी करना। मगर मैं तो कहता हूं कि अगर हमारे बाप दादा के जमाने से 22 रजब को चलता आ रहा है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला नियतों पर अमल का दारोमदार है। अल्लाह ताला नियतों को बेहतर जानने वाला है कि हमने आज क्यों किया है। हजरत अमीर मुआविया की मुखालिफत में नहीं, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने आज के दिन जो है गौसियत कुबरा का मकाम अता किया था। इसीलिए आज हम 22 रजब को जो है खीर कुंडे की नियाज करते हैं। हमारी नीयत तो ये थी, कोई टीआरपी बढ़ाना या कोई नाम वाली नहीं थी। और दूसरी वजह रसूल अल्लाह के फरमान पर अमल किया। हमने रसूल अल्लाह के फरमान, माअज़ल्लाह हजरत अमीर मुआविया की शान में भोंकते हो, हजरत अमीर मुआविया की शान में, सहाबा की शान में। याद रखिए, पहले के लोग अच्छे भी थे, सच्चे भी थे और वफादार भी थे। सच्चे भी थे, अच्छे भी थे, वफादार भी थे। ये तो अभी कुछ सालों से गद्दारी शुरू हो गई है और सहाबा की शान में भोंकना शुरू कर दिया है। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदाइयो, तो मुस्तफा जाने रहमत की वो हदीस से पाक याद आ गई। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, इज़ा राअयतुमुल लज़ीना यस्सुबूना अस्हाबी फकुल लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कि जब तुम मेरे सहाबा के बारे में किसी को बोलते हुए देखो तो मुस्तफा फरमाते हैं तू पक्कर कोने में न बैठ जाना, खामोश न रहना, बल्कि बोलना। फकुल, मुस्तफा कहते हैं फकुल, बोलना। क्या बोलना? लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तेरी इस हरकत पर खुदा की लानत हो।
تیری اس حرکت پر خدا کی لعنت ہو. اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہو. سنو حضرت امیر معاویہ کا مقام کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سونے کی قلم لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ پاک نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ قلم میری طرف سے معاویہ کے لیے تحفہ ہے. کیا کہا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کہتا ہے کہ سونے کی قلم میری طرف سے معاویہ کے لیے تحفہ ہے. ان سے کہے کہ اس کے ساتھ خوبصورت خط میں آیت الکرسی لکھے اور ان کو بتا دیجئے کہ قیامت تک جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا میں اس کا ثواب معاویہ کے لیے بھی لکھوں گا. رسول اللہ نے فرمایا کون جلدی جلدی معاویہ کو بلا کر لائے گا. صدیق اکبر بھاگے, بھاگے حضرت امیر معاویہ کو بلا کر لائے. حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ نے وہ قلم دی, کہا معاویہ مبارک ہو, یہ سونے کی قلم خدا نے جبریل کے ساتھ تمہارے لیے تحفہ بھیجا, تحفہ بھیجا ہے. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ اس قلم سے میں آیت الکرسی لکھتا گیا اور روتا گیا, لکھتا گیا روتا گیا. کیا مقام ہے سرکار امیر معاویہ کا. حضرت ابن عباس سے پوچھو, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت امیر معاویہ حضرت موسیٰ کی مثل ہے, موسیٰ کی مثل ہے کہ جس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے قوی اور امین قرار دیا تھا ویسے ہی حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے آپ امیر معاویہ سے کہے کہ وہ وہی لکھے اس لیے کہ معاویہ قوی اور امین ہے, یعنی معاویہ مضبوط اور امانت دار ہے. معاویہ مضبوط. ارے جس امیر معاویہ کو خدا اپنی بارگاہ سے تحفے میں قلم بھیجے, جس معاویہ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں, جس امیر معاویہ کو خدا مضبوط کہے, ایماندار کہے, معاذ اللہ تو ان کی شان میں بھونکتا ہے, تو ان کی شان میں بھونکتا ہے. اور ظالموں تم کیا جانو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں, اب یہاں پر جو نقلی مولائی ہے نا, نقلی مولائی, وہ سمجھے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ہم جو یہ قصیدے پڑھ رہے ہیں تو معاذ اللہ کو یہ نہ سوچے, کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے گستاخ ہیں. الحمدللہ ہم جیسا مولائی آپ کو کہیں نہیں ملے گا, مگر ہم ایسے مولائی ہیں جو تمام اصحاب کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں, اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں, چاہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ ہو یا حضرت ابو سفیان ہو, ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. ہم ایسے مولائی ہیں, ہم ایسے مولائی ہیں. تم کیا جانو, تم کیا جانو علی کی محبت. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں ایک وقت آیا, بارگاہ رسالت میں ایک وقت آیا, ایک قافلہ آیا جو کسی قبیلے کی شکایت کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں قبیلہ جو ہے وہ غداری کر رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو جا کر سمجھا دو, اب بھی وقت ہے سمجھ جائے, ورنہ میں ان کے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو ان کی عورتوں کو بیوہ اور ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا. کیا کہا رسول اللہ نے, ان کو جا کر سمجھا دو ابھی بھی سمجھ جائے, ورنہ میں ان کے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو ان کی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دے گا. تمام جلیل القدر صحابہ اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. صدیق اکبر بھی ہے, عمر فاروق اعظم بھی ہے, عثمان ذوالنورین ہے, حضرت ابو قتادہ ہے, حضرت ابو ہریرہ ہے, بے شمار جلیل القدر صحابہ. دور مولا علی بیٹھے ہیں کونے میں, اپنی نالین سی رہے ہیں. دور مولا علی بیٹھ کر اپنی چپل مبارک سی رہے ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس قبیلے سے جا کر کہہ دو ابھی وقت ہے سمجھ جائے, ورنہ میں ان کے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو ان کی عورتوں کو بیوہ اور ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا. تنفسی, رسول اللہ نے الفاظ حدیث پاک ہے, رسول اللہ نے فرمایا تنفسی, وہ میری جان ہے, وہ میری جان ہے.
नफ्सी, रसूल अल्लाह ने फरमाया वो मेरी जान है। अब सहाबा इधर उधर देखने लगे। सहाबा जब इधर उधर देखने लगे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं सहाबा से, इधर उधर क्या देख रहे हो? मुस्तफा की मुराद वो अली है, अली मुस्तफा की जान है। अरे जिस मुस्तफा की जान अली हो, भला बताओ उस अली से हम मुस्तफा की मोहब्बत में सरशार, मुस्तफा की मोहब्बत में नाते पढ़ने वाले और सरदार की मोहब्बत के दावे करने वाले हम सच्चे मौलाई हुए या नहीं? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भी पढ़ रहे हैं, यहाँ बैठकर अली के कसीदे भी पढ़ रहे हैं, मुआविया के कसीदे भी पढ़ रहे हैं। हम सच्चे मौलाई हुए कि हम अली के भी कसीदे पढ़ रहे हैं, मुआविया के कसीदे भी पढ़ रहे हैं। अरे जालिमो, तुम क्या जानो अली को? तुमने सिर्फ अली का नाम बस हैदर जाना है। अरे हैदर कहते किसे है जानते भी हो? हैदर कहते किसे है जानते भी हो? तुमने तो समझा है हैदर माने शेर, तुमने तो इतना ही जाना हैदर माने शेर। अरे जानते हो अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में ऐसा नहीं है कि हम तो समझते हैं कि शेर बैठा हो तब भी शेर, चल रहा हो तब भी शेर, खा रहा हो तब भी शेर, मगर अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में जो है हैदर बड़े छान कर निकला है, बड़ा छान कर निकला है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई सुनो, फरमाया गया कि शेर जब अपनी कचार में हो, कचार माने समझते हो गुफा, शेर जब अपनी कचार में हो और पैर समेट कर जब बैठा हो, उसे कहते हैं असद। क्या कहते हैं? असद। कैफियत बदल रही है, नाम बदलेंगे। जब कैफियत बदलेगी नाम बदलेंगे। हम तो सिर्फ शेर को बैठा है तब भी शेर, खा रहा है तब भी शेर, खा रहा है तब भी हैदर, बैठा है तब भी हैदर, ऐसा नहीं है। क्या फरमाया? जब शेर अपनी कचार में अपनी गुफा में पैर समेट कर बैठा हो, उसे कहेंगे असद। अब यही असद जब अपनी गुफा से निकलकर एक तरफ देख रहा हो और चहलकदमी कर रहा हो, चहलकदमी कर रहा हो, तो उसे कहेंगे जरगाम, उसे कहेंगे जरगाम। अब यही चहलकदमी करने वाला जरगाम एक सिमत देखता होगा, धीरे धीरे दौड़ना शुरू करे, तो उसे कहेंगे गज़नफ़र। उसे क्या कहेंगे? गज़नफ़र। कैफियत बदल रही है, नाम बदल रहा है। यह अरबी की फसाहत और बलागत है। कैफियत बदल रही है, नाम गज़नफ़र। अब यही गज़नफ़र चलते हुए जब दहाड़ने लगता है, तो उस कैफियत में कहेंगे ज़ैगम, उस कैफियत में कहेंगे ज़ैगम। अब यही ज़ैगम अपने शिकार पर हमला करता है, तो उस कैफियत में कहेंगे हमज़ा, उस कैफियत में कहेंगे हमज़ा। और ये हुजूर के चचा का नाम है हमज़ा, शिकार पर हमला करने वाला। अब यही हमज़ा जब अपने शिकार को पंजे में ले लेता है और ऐसा कस के पकड़ लेता है कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाए, उस कैफियत में कहेंगे अब्बास, उस कैफियत में कहेंगे अब्बास। अब यही अब्बास जब अपने शिकार के दो टुकड़े करके फाड़ देता है, अब कहेंगे हैदर। Ali
نکلا ہے حیدر، اور پھر ایک اور نام جو جاتا ہے کرار، حیدر کرار، کرار پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، پلٹ کر وار کرنے والا، علی کی ماں فاطمہ بنت اسد پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا۔ تو بتاؤ جب علی کی ماں کے علم کا جب یہ عالم ہے، ان کی عربی فصاحت و بلاغت کا جب یہ عالم ہے، علی کی ماں کے علم کا یہ عالم ہے، تو بتاؤ اسی علی کے لیے مصطفیٰ یہ کیوں نہ کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جانتے ہو یہ حدیث پاک تو ہم نے ادھوری پڑھی ہے، ابھی ہم نے ادھوری سنی ہے اور ادھوری پڑھی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے چاروں اصحاب کا نام لیا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو مجھے یہ حدیث پاک اس طرح بھی ملی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومعاویہ حلقتها۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور معاویہ اس دروازے کی کنڈی ہے، معاویہ اس دروازے کی کنڈی ہے۔ اور سنو یہاں سے اس حدیث پاک سے بھی سرکار سیدنا صدیق اکبر کی اولیت افضلیت دونوں ظاہر ہو رہی ہے، دونوں ظاہر ہو رہی ہے۔ کیسے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہے، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہا رسول اللہ نے ابو بکر بنیاد ہے، بغیر بنیاد کے نہ دیوار ہو سکتی ہے، نہ چھت ہو سکتی ہے، نہ دروازہ ہو سکتا ہے۔ یہاں بنیاد کہہ کر ابو بکر کی اولیت اور افضلیت مصطفیٰ نے اجاگر کر دی ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی، عمر فاروق بھی، عثمان علی۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادنو منی یا حبیب، ادنو منی یا حبیب کی صدایں آ رہی تھی، ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے ابو بکر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ خدا کہتا ہے اے مصطفیٰ یہ ابو بکر کی آواز نہیں، بلکہ ہم ابو بکر کے لہجے میں تم سے بات کر رہے ہیں، ہم ابو بکر کے لہجے میں تم سے بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ مصطفیٰ تمہیں ابو بکر کی آواز بہت پسند ہے، تمہیں ابو بکر کی آواز سب سے زیادہ پسند ہے۔ ارے خدا جس ابو بکر کے لہجے میں بات کرتا ہو، خدا جس ابو بکر کے لہجے میں بات کرتا ہو، بتاؤ اس ابو بکر کے مرتبے کا اندازہ کون لگا، اس ابو بکر کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، بات بہت دوری پر نکل گئی۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے 5 منٹ اور مجھے دیجیے، معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار انعاموں سے نوازا۔ ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام جو مصطفیٰ جان رحمت کی جھولی میں ڈالا گیا وہ اپنا دیدار ہے، وہ اپنا دیدار ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کروڑوں ڈھونڈ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ سدرہ پر صرف جبریل کا دیدار ہوا اور جبریل کا دیدار کرنے گئے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ میں کہتا ہوں کہ نادانوں، اگر صرف جبریل امین کا ہی دیدار کرنے مصطفیٰ جان رحمت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو جبریل امین کے دیدار کی ضرورت ہی کیا تھی کہ یہی جبریل امین 26,000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر آلریڈی آ چکے تھے، رسول اللہ کی چوکھٹ پر آلریڈی آ چکے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے کہ جبریل
अमीन का दीदार करने गए हो और तार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई हो, याद रखे गैर मुक़ल्लिदीन जो है यहाँ पर हमारे भोले भाले सुन्नियों को ऐसी बकवासें करके उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हदीस आयशा को पेश किया जाता है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जिसने ये कहा कि मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुदा को देखा, उसने झूठ कहा, उसने झूठ कहा। और फिर अपनी तरफ से इजाफा करके गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि देखो देखो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अगर अल्लाह को देखा होता तो वापस पलट कर अपनी बीवी आयशा को जरूर कहते। मगर यहाँ आयशा क्या कह रही है कि जिसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात खुदा को देखा, उसने झूठ कहा। तो गोया कि यहाँ पर अल्लाह का दीदार रसूलुल्लाह को हुआ ही नहीं। अब उन जालिमों को इतना भी नहीं मालूम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जो हुई वो हिजरत से पहले मक्कातुल मुकर्रमा में, मेराज जो हुई हिजरत से पहले मक्कातुल मुकर्रमा में, और माँ आयशा सिद्दीक़ा हुजूर के निकाह में आई हिजरत के बाद मदीनतुल मुनव्वरा में, हिजरत के बाद मदीने मुनव्वरा में। तो जब हिजरत के बाद मदीने में मुस्तफा जाने रहमत के निकाह में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा आई, तो यहाँ पर ये तो हिजरत से पहले मक्कातुल मुकर्रमा का वाकया है। आज की शब का वाकया, आज की शब का वाकया हिजरत से पहले मक्कातुल मुकर्रमा का है। तो अभी तो उम्मुल मोमिनीन मुस्तफा के निकाह में आई ही न थी, तो बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदाई हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अहले सुन्नत का अकीदा है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की खुली आंखों से रब का दीदार किया है। ये तमाम आइम्माए मुज्तहिदीन का भी अकीदा रहा, यही अकीदा तमाम सहाबे किराम का भी रहा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब किसी ने पूछा, हुजूर बताइए क्या मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ है? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं, हाँ हाँ खुदा की कसम है, मुस्तफा जान रहमत को मेराज की रात अल्लाह का दीदार हुआ है, अल्लाह का दीदार हुआ है, अल्लाह का दीदार हुआ है। हाँ, तीन मर्तबा आपने कहा। इतना ही नहीं बल्कि हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर बताइए क्या मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अपना दीदार अता किया या नहीं? तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बहु रा रब्बहु रा रब्बहु रा रब्बहु। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ है, दीदार हुआ है, दीदार हुआ है। यहाँ तक कहते रहे हत्ता क़तअन नफ्सहु, जब तक कि आपकी सांस न टूट गई, जब तक कि आपकी सांस न टूट गई, वहां तक कहते रहे हाँ दीदार हुआ है, दीदार हुआ है, दीदार हुआ है। और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबे रसूल है फरमाते हैं, हमारा ईमान वाक़ीदा है कि मेराज की रात रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की खुली आंखों से अल्लाह का जलवा देखा है, अल्लाह का जलवा देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही अकीदा जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, ये कोई नया मसलक और नया अकीदा नहीं है, बल्कि यही अकीदा तमाम आइम्माए मुज्तहिदीन का भी रहा है, तमाम सहाबे किराम का भी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम अहले सुन्नत वल जमात का भी यही अकीदा है कि मेराज की रात रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की खुली आंखों से रब का दीदार किया है। अब मुहिब और हबीब में क्या बातें हुई ये मुहिब जाने और देने वाला खुदा जाने, लेने वाले मुस्तफा जाने कि क्या लेना देना हुआ, क्या बातें हुई ये मुहिब और हबीब की बात है। बस उसी मेराज की मंजर खुशी करते हुए आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कसीदे मेराज में यूं कहते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। बाहर है शादिया मुबारक, चमन को आबादिया मुबारक, मलक फलक
अपनी अपनी लय में, ये घराना दिल का बोलते थे, वहां फलक पर यहाँ जमीन में, रची थी शादी मची थी क्यों में, इधर से अनवार रखते आते, उधर से नफात उठ रहे थे, खुदा ही दे सब्र जाने पर गम, दिखाओ क्यों कर तुझे वो आलम कि उनको जुर्मुत में लेके कुत्सी जिना का दुल्हा बना रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका कि नूर का बट रहा जमावा कि चांद सूरज मचल मचल कर जमीन हैरान करते थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो अब तक टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बता के उनके कल्बों का धोबन बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने पाई दुल्हा की उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे, नमाज अक्सा में था यही से आया हर माने बस्ता वो पीछे आते जो सल्तनत आगे कर गए थे, अरे मोहम्मद करी निसार जाओ ये क्या नेता थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे, तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को जगह है बेनियाज़ी, कहीं तो जो शर्म तरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों चलवे, अजब पड़ी थी जो खुलकर जन्म के रिश्ते मिले थे, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है ज़ाहिर, उसी के चलवे, उसी से मिलने, उसी से उसी तरफ गए थे, कमाल इनका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, अरे मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, मुझे बदहा का महतारा बहिश्ती की सैर को सिधारा, वो पुरजे बदहा का महतारा बहिश्ती की सैर को सिधारा, चमकते था खुद का सितारा कि उस उम्र के कदम गए थे, खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में चलवा करके अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे, नबी रहमत शफी उम्मत रज़ा पे हो लेता है नाम, इसे भी उन हिलतों से इस्लाम जो खास रहमत के वहां करके मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों पर भी गुजारिशात थी, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमाने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के असहाब से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, उनके साथ वफादारी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी पर खाका बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।